بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابو طلحہ زید بن سہل نجاری کو جب معلوم ہوا کہ ام سلیم بنت ملحان نجاریہ بیوہ ہو چکی ہے، چند روز پہلے اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، تو بہت خوش ہوئے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، چونکہ ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک پاک دامن دانش مند سلیقہ شعار حسین و جمیل اور بڑی سگڑ خاتون تھی۔ ان کے جی میں آیا کہ کیوں نہ اسے پہلی فرصت میں نکاح کا پیغام بھیجا جائے، مبادا کہ کوئی اور چاہنے والا سبقت لے جائے، ہر صورت میں اس دل پسند سلیقہ شعار اور معزز خاتون سے محروم رہ جاؤں گا۔ ابو طلحہ کو اپنے آپ پر بڑا اعتماد تھا کہ ام سلیم مجھے مسترد کر کے کسی دوسرے شخص کو اپنے لیے منتخب نہیں کرے گی، اس لیے کہ میں جوان رونا ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ہر دل عزیز اور صاحب ثروت ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے بنو نجار کا شاہ سوار اور یثرب کا ایک ماہر تیر انداز ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ابو طلحہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے راستے میں خیال آیا کہ ام سلیم نے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ہے، اس بنا پر کہیں مجھے وہ مسترد نہ کر دے۔ لیکن ساتھ ہی یہ خیال آیا کوئی بات نہیں، اس میں کیا حرج ہے، اس کا خاوند بھی تو اپنے آباء و اجداد کے دین کا پیروکار تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے پہلو تہی اختیار کیے ہوئے تھا۔ بہرحال ابو طلحہ نے ام سلیم کے گھر اندر آنے کی اجازت طلب کی، انہوں نے اجازت دے دی۔ ام سلیم کا بیٹا انس بھی گھر میں موجود تھا۔ ابو طلحہ نے مدعا بیان کرتے ہوئے نکاح کا مطالبہ کر دیا۔ ام سلیم نے کہا، تجھ جیسے شخص کو رد تو نہیں کیا جاتا، لیکن میں تجھ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اس لیے کہ تم کافر ہو۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ ام سلیم بہانہ کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی ایسے شخص کو منتخب کر لیا ہو جو مجھ سے زیادہ مالدار اور باعزت ہو۔ یہ خیال آتے ہی ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا، اے ام سلیم، اللہ کی قسم میرا کافر ہونا تجھے شادی سے نہیں روک رہا۔ ام سلیم نے پوچھا تو کیا چیز روک رہی ہے؟ اس نے کہا، سونے چاندی کی چمک دمک۔ کہنے لگی، اچھا، کیا سونا چاندی میری آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے ہے؟ بولے ہاں۔ کہنے لگی، اے ابو طلحہ، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تجھے گواہ بنا کر کہتی ہوں، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی اور میں تجھ سے کوئی سونے چاندی کا مطالبہ نہیں کروں گی، بلکہ تیرا اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا۔ ابو طلحہ ام سلیم کی یہ بات سن کر سوچ میں ڈوب گیا، فوراً ذہن اپنے اس بت کی طرف پلٹا جسے اس نے بہت عمدہ لکڑی سے تیار کروایا تھا، اور یہ بت اس کے لیے مخصوص تھا۔ جیسا کہ اس قوم کے سرداروں میں رواج تھا کہ ہر سردار اپنے لیے نہایت عمدہ، نفیس اور اعلیٰ قسم کی لکڑی سے بت تیار کرواتا، جبکہ وہ گہری سوچ و بچار میں غطا و پریشان تھا۔ تو ام سلیم نے گرم لوہے پر ایک ضرب لگائی، فرمانے لگی، ابو طلحہ، کیا تم جانتے ہو کہ وہ معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ زمین سے پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمانے لگی، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ درخت کے ایک ٹکڑے کو اپنا معبود بناتے ہو اور دوسرے ٹکڑے کا ایندھن بنا کر آگ سینکتے ہو اور اس کے ذریعے روٹی پکاتے ہو؟ اے ابو طلحہ، اگر تم مسلمان ہو جائے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی اور اسلام کے علاوہ کسی مہر کا تجھ سے مطالبہ نہیں کروں گی۔ یہ سن کر ابو طلحہ بولے، مجھے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کون بتائے گا؟ ام سلیم نے کہا، وہ طریقہ میں بتاؤں گی۔ کہا، کیسے؟ فرمایا، پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، پھر اپنے گھر جاؤ، اپنے بت کو پاش پاش کر کے گھر سے باہر پھینک دو۔ یہ سن کر ابو طلحہ کا چہرہ کھل گیا، بآواز بلند کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ام سلیم نے ان سے شادی کر لی۔ مسلمان کہا کرتے تھے، ہم نے ام سلیم کے مہر سے بہتر مہر کسی کا نہیں دیکھا، اس نے اپنا مہر اسلام ہی کو قرار دیا۔ اس دن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے اور اپنی تمام تر طاقت اسلام کی خدمت و سربلندی کے لیے صرف کرنے لگے۔ آپ ان 70 خوش نصیب اشخاص میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت عقبہ کرنے کا شرف حاصل ہوا
تھا، اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی ام سلیم بھی اس کار خیر میں شریک تھی، اور یہ 12 نقیبوں میں سے تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب میں آباد مسلمانوں کی حفاظت، نگہبانی اور خدمت کے لیے امیر مقرر کیا تھا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔